بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم ایک ہی بات پڑھیں گے اور وہ یہ کہ مرکب ناقص کی دو اقسام، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی کے اقسام، اس کا تعارف اور مثالیں پڑھیں گے۔ اس سے پچھلے درس نمبر 29 میں ہم نے مرکب کی ابتداءً تقسیم کی تھی دو قسموں کی طرف، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک تھا مرکب تام اور دوسرا تھا مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ مرکب تام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ مرکب ہے کہ کہنے والا متکلم وہ اپنی بات کہے اور مخاطب کو پوری بات سمجھ آ جائے اور اس کو بات سمجھنے کے لیے مزید کسی لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے، جیسے غلام، جیسے زید قائم، ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ اور مرکب ناقص کی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس پر سکوت صحیح نہ ہو، یعنی متکلم بات کہے، خاموش ہو جائے اور سننے والے کو پوری بات، مکمل بات سمجھ نہ آئے، بلکہ اس کو کسی اور لفظ کا بھی انتظار کرنا پڑے اور مکمل بات کو سمجھنے کے لیے اس کو اور بھی کان لگانا پڑے، انتظار کرنا پڑے۔ جیسے اس کی مثال ہم نے کہی تھی غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ زید کا غلام، اب متکلم خاموش ہوا، اب مخاطب کو اس سے کوئی بھی بات سمجھ نہیں ہے، اس کو کسی بات کا پتہ نہیں چلا کہ زید کا غلام تو کیا، زید کا غلام بیٹا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ پاس ہو گیا، وہ قابل آدمی ہے، زید کا غلام عالم ہے، کیا چیز ہے؟ تو صرف زید کا غلام کہنے سے مخاطب کو پوری بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کو کہہ دیتے ہیں مرکب ناقص۔ تو آج کے درس میں اسی مرکب ناقص کی اقسام کی بحث کریں گے۔ تو کہا کہ مرکب ناقص کی، یہ جو مرکب ناقص ہے یہ مثال میں یہاں لکھ دیتا ہوں، غلام زیدن، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کی مکمل تفصیل پچھلے درس نمبر 29 میں گزر چکی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مرکب ناقص کی جو ہے ابتداءً دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی، ٹھیک ہے، تقییدی، اور دوسری ہے غیر تقییدی۔ دیکھیں، مرکب تقییدی کا مطلب یہ ہے کہ جزء ثانی، کیونکہ مرکب کم سے کم دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے نا، جو جزء ثانی ہے یعنی دوسرا لفظ وہ جزء اول یعنی پہلے لفظ کے لیے قید ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے یہی مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے غلام زیدن، مرکب تقییدی کی مثال میں بھی ہم یہی غلام زیدن لے لیتے ہیں، زید کا غلام، اس میں جزء اول مضاف ہے اور جزء ثانی یعنی زید مضاف الیہ ہے دوسرا لفظ، اور یہ زید غلام کے لیے قید ہے، دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید ہوا کرتا ہے۔ یا جیسے مثال کے طور پر دوسری مثال الرجل العالم، ٹھیک ہے، ایسا مرد جو عالم ہے، یعنی عالم آدمی۔ اب یہاں دیکھو، جزء اول یہ ہے موصوف، ٹھیک ہے، اور جزء ثانی جو ہے وہ ہے صفت، تو یہاں پر بھی صفت اپنے موصوف کے لیے قید ہوا کرتا ہے، قید ہے، تو عالم یہ دوسرا لفظ پہلے لفظ اس کے لیے قید ہے۔ اب یہ قید کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بہرحال مرکب تقییدی کا ہم نے کہا کہ جزء ثانی یعنی دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید ہو، اور اس کے ہم نے دو مثالیں پڑھی، جیسے غلام زیدن اور الرجل العالم۔ پہلی مثال میں زید غلام کے لیے قید ہے، دوسری مثال میں لفظ العالم و الرجل کے لیے قید ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کی ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، مصنف رحمہ اللہ نے تقییدی کی مثالوں میں ایک مثال ذکر کی ہے کہ فی الدار، ٹھیک ہے، اور اس کو مرکب تقییدی کی مثالوں میں شمار کیا ہے، جبکہ یہ مرکب تقییدی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکب تقییدی قید سے ہے، اس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہوا کرتا ہے، اور یہاں جو دوسرا لفظ ہے الدار، یہ فی کے لیے قید نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جز میں، پہلے لفظ میں عمومیت ہو، اور دوسرا جو لفظ قید ہوتا ہے وہ آ کر اس پہلے لفظ کی عمومیت کو ختم کر دے۔ مثال کے طور پر جیسے غلام میں پہلے عمومیت تھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا غلام، ہر کسی کا غلام، لیکن تو یہ پہلے عام تھا، لیکن جب زید آیا تو یہ غلام، یہ والا غلام جو ہے یہ زید کے ساتھ خاص ہو گیا، تو اس کی عمومیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح الرجل، پہلے الرجل سے مراد کوئی بھی آدمی تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب لفظ عالم اس کے ساتھ آ کر لگ گیا تو لفظ عالم نے آ کر الرجل میں خصوصیت پیدا کی کہ وہ مرد جو ہے عام آدمی نہیں ہے، عام مرد نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، بلکہ العالم و عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجالیت عالم صفت علم کے ساتھ مقید ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو عمومیت کا مطلب ہے کہ دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے عمومیت کو ختم کر دے، اس میں خصوصیت پیدا کرے، جبکہ یہاں پر الدار فی میں عمومیت ختم نہیں کر رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فی میں سرے سے عمومیت ہے ہی نہیں، یہ تو حرف ہے،
اور منطقیوں کے اصطلاح میں آپ کو پتا ہے کہ حرف کو ادات بولتے ہیں، تو یہ ادات ہے، ٹھیک ہے. تو عمومیت خصوصیت تو تب ہوتا ہے جب معنی اپنے لفظ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، مستقل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو. یہاں پر حرف تو اپنے معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا کسی اور لفظ کے ملائے بغیر، تو لہٰذا عمومیت اور خصوصیت تو بعد کی بات ہے. معلوم ہوا کہ اس کو مصنف رحم اللہ کا اس کو مرکب تقییدی کی مثالوں میں ذکر کرنا یہ تسامح ہے، اور دراصل یہ مرکب غیر تقییدی کی مثال ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. بہرحال ہم مرکب تقییدی کی دو مثالیں پڑھی. پھر اس مرکب تقییدی کی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب اضافی اور دوسرا ہے مرکب توصیفی. بہت آسان ہے. مرکب اضافی کا مطلب ہوتا ہے کہ جز ثانی جز اول کے لیے جو ہے وہ قید ہو اور پہلا جز دوسرے جز کی طرف نسبت ہوا ہو اور اس کی طرف مضاف ہو. جیسے یہی غلام و زیدین کی مثال یہاں پر بھی چلے گی، ٹھیک ہے. اور مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہے کہ جز اول موصوف ہو یعنی پہلے لفظ اور دوسرا جز کی صفت ہو. جیسے یہی الرجل العالم کی مثال ہم یہاں ذکر کر دیں گے، ٹھیک ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرکب ناقص کی ابتداءً دو قسمیں، تقییدی اور مرکب غیر تقییدی. تقییدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا لفظ پہلے کے لیے قید ہو. اس کی پھر دو قسم، جیسے غلام زید، اس کی پھر دو قسمیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. مرکب اضافی کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جز دوسرے کی طرف مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مجرور باشد مجرور ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری قسم ہے مرکب تقییدی کی، وہ مرکب توصیفی، کہ پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز اس کے لیے صفت ہو. یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے. جیسے یہاں الرجل العالم تو موصوف پہلے ہے اور عالم اس کی صفت بعد میں آئی ہے. اردو میں اس کا الٹ ہے، وہاں صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے بہادر آدمی، اب دیکھو بہادر صفت ہے یہ پہلے آیا ہے اور آدمی اس کا موصوف ہے بعد میں استعمال ہوتا ہے اردو میں. جب کو اسی لفظ کو اگر ہم عربی میں کنورٹ کریں گے ہم یوں بولیں گے کہ الرجل الشجاع، ٹھیک ہے، بہادر آدمی. بہرحال اردو میں صفت پہلے ہوتا ہے موصوف بعد میں ہوتا ہے، اور عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت اس کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مرکب غیر تقییدی. غیر تقییدی کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید نہ ہو. مرکب تقییدی کا بالکل الٹ. جیسے مثال کے طور پر احد عشرہ، ٹھیک ہے، 11. اب یہاں پر دو لفظ ہے لیکن یہ دوسرا پہلے کے لیے قید نہیں ہے. اسی طرح بعل بکہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور مثال سیب وے ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھو یہ اصل میں مرکب غیر تقییدی کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم اس کی ہے مرکب بینائی، دوسرا ہے مرکب معنی صرف، اور تیسری قسم ہے مرکب صوتی، ٹھیک ہے. تو مرکب بینائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہو. جیسے یہ احد عشرہ، یہ مرکب بینائی کی مثال ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو عشرہ ہے نا یہ کسی حرف کو متضمن ہے، اصل میں احد و عشرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو حذف کر دیا اور یہ کسی حرف کو متضمن ہے. بعل بکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، دوسرا کسی حرف کو متضمن نہ ہو. جیسے بعل بدھ کا نام تھا اور بکہ یہ جو ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، بعل بکہ بن گیا اور کسی شہر کا نام رکھ دیا. تو یہ بھی مرکب کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کسی حرف کا متضمن ہے. اور سیب وے یہ مرکب صوتی کی مثال ہے، یہ معنی صرف کی مثال ہے، اور اس میں جز ثانی سے مراد صوت آواز ہوتا ہے، سیب وے نت وے وغیرہ. بہرحال یہ مرکب غیر تقییدی مصنف نے ذکر نہیں کیا. یہ نحو میں اس کی مستقل بحث آتی ہے. اگر انشاءاللہ نحو میں کوئی کتاب پڑھیں گے تو تفصیل سے ان چیزوں کو وہاں پر پڑھیں گے. یہاں پر بہرحال یہ نحو کا بحث ہے اور یہاں پر مصنف نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا. میں نے تردن للباب ذکر کر دیا تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائے. خلاصہ کلام مرکب ناقص کی ابتداءً دو قسمیں، تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی کا مطلب کہ جز ثانی اول کے لیے قید ہو، ٹھیک ہے. جیسے غلام زیدین، پھر اس کی دو قسمیں تھی، اضافی اور توصیفی. اضافی کے جز اول مضاف ہو جز ثانی کی طرف، ٹھیک ہے، اور توصیفی کے پہلا جز موصوف دوسرا صفت ہو. مثالوں کی تفصیل میں نے ذکر کر دی. اور مرکب غیر تقییدی کی تین قسمیں ہیں، مرکب بینائی، مرکب معنی صرف، مرکب صوتی. اس کی بھی مختصر میں نے تعریفیں پڑھ لی، ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ لفظ سے لے کر مفرد لفظ سے لے کر آخر تک ان تمام جتنے بھی اصطلاحات گزرے، ٹھیک ہے، ان کا نقشہ ایک دفعہ یہاں بیان کیا جائے تاکہ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے. تو کہا کہ المرکب الناقص، یہ جو مرکب ناقص ہے، یہ مرکب ناقص کہا کہ علی انحاء، اس کی چند قسمیں ہیں. منہا المرکب الاضافی، اس میں سے ایک مرکب اضافی ہے، یہ والا، ٹھیک ہے.
याद रखिएगा यहाँ इबारत में थोड़ा सा तसामुह है, मैं इंशाल्लाह भी इसकी निशानदेही करूंगा, समझ आ जाएगा। दूसरा है जैसे गुलाम ज़ैदिन, मेरा हमने कर दिया का गुलाम ज़ैदिन, वमिना अल मुरक्कब तौसीफी, और इसलिए मुरक्कब ये कहा ना कि मुरक्कब नाक़िस की दूसरी किस्म मुरक्कब तौसीफी है, जैसे अर्रजुल आलिम का रजुल आलिमी। और तीसरी किस्म यहाँ इससे जिक्र की वमिना अल मुरक्कब तक़यीदी, एक है मुरक्कब तक़यीदी का फिद्दारी, जैसे फिद्दारी। याद रखिएगा यहाँ पर अल मुरक्कब तक़यीदी का मतलब यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुरक्कब तक़यीदी यहाँ से अलग शुरू हो रहा है, और ये जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है या मुरक्कब तौसीफ़ी है ये मुरक्कब तक़यीदी के मुकाबले में, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है ये मुरक्कब तौसीफ़ी ये मुरक्कब तक़यीदी ही की अक़साम है। ये देखो मुरक्कब तक़यीदी ही के अक़साम में मैंने इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी दोनों किस्में यहाँ ज़िक्र कर दी मिसालों के साथ। बाकी जो मुरक्कब गैर तक़यीदी है या मुसन्निफ ने उसका जिक्र नहीं किया, तो दरअसल ये दूसरी बात इसने तसामुह ये भी है कि तक़यीदी की मिसालों में फिद्दार को जिक्र किया। मैंने कहा फिद्दार तक़यीदी सिरे से है ही नहीं, क्योंकि तक़यीदी में यह होता है कि दूसरा जो जुज़ सानी होता है, दूसरा लफ्ज वो पहले की उमूमियत को खत्म करता है। यहाँ फी है, हर्फ अदात है, इसमें तो सिरे से उमूम है ही नहीं, ये तो अदात है, अपने माना मुस्तकिल पर दलालत करने के लिए भी दूसरे लफ्ज का मुख्ताज है। तो बहरहाल ये मुरक्कब गैर तक़यीदी की मिसाल है, ठीक है, जिसका यहाँ पर मुसन्निफ ने जिक्र ही नहीं किया। बाकी इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी जैसे यहाँ पर मैंने जिक्र किया ये मुरक्कब तक़यीदी की मिसाल है। वहाँ हुना, और यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं और यहाँ पर ख़त्म बहसुल अल्फाज़ी, अल्फाज की बहस यहाँ ख़त्म हो गई। व अलआन नुरशिदुका इला बहसिल मानी, और अभी हम आपकी रहनुमाई करते हैं मानी की बहस की तरफ। यहाँ से इंशाल्लाह आगे मानी की बहस शुरू हो रही है। देखो शुरू में मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने कहा था कि लफ्ज़ दो किस्म पर है, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुफरद की तकसीम की थी कि मुफरद की इब्तिदाअन दो किस्में, इसम है, कलिमा है, अदात है, ठीक है। फिर इसम की दो किस्में बयान की थी, मुत्तहिदुल माना, कसीरुल माना वगैरह। अगर ये सारी चीजें मैं यहाँ लिख लूँ तो इंशाल्लाह सब आपके सामने आ जाएगी और इस्तिलाहात आपके सामने ज़ब्त करने में आसानी होगी। देखो लफ्ज की दो किस्में थी, ठीक है, एक था लफ्ज मुफरद और दूसरा था मुरक्कब, क्लियर। फिर मुरक्कब मुफरद की जो है इब्तिदाअन इसकी तीन किस्में मुसन्निफ ने बयान की थी, एक इसम, दूसरा कलिमा और तीसरा अदात। पिछले दुरूस में इस सब की डिटेल गुजर गई। फिर इसम की जो है वो दो किस्में थी, ठीक है, देखिए जरा, इसम की दो किस्में थी, एक था मुत्तहिदुल माना या वाहिदुल माना, और दूसरी किस्म थी कसीरुल माना, यानी वो लफ्ज जिसके मानी ज्यादा हो, ठीक है। तो वाहिदुल माना जो था, इसको यहां मैं मिटा देता हूं, वाहिदुल माना जो थी उसकी फिर तीन किस्में थी, ठीक है। कुली जुज़ी, इसको अलम भी कहा था, और दूसरा था कुली मुतवाती, और तीसरी किस्म था कुली मुशक्किक। जो कसीरुल माना है इसकी चार किस्में थी, ठीक है, चार किस्में थी। नंबर एक था मुश्तरक, दूसरा था मनकूल, और तीसरा था हकीकत, और चौथा था मजाज। फिर मनकूल की अगर आपको याद हो तो तीन किस्में थी, उर्फी और शरई, और एक था इस्तिलाही, ठीक है। ये मुफरद की सारी चीजें थी, ठीक है। और मुरक्कब की इब्तिदाअन दो किस्में थी, ठीक है, एक था मुरक्कब ताम और दूसरा था नाक़िस, ठीक है। फिर जनाब मुरक्कब ताम की दो किस्में थी, एक था खबर और दूसरा था इंशा, ठीक है। और नाक़िस की इब्तिदाअन दो किस्में थी, तक़ीदी और गैर तक़ीदी, ठीक है। फिर मुरक्कब तक़ीदी की दो किस्में थी, ये जो हमने पढ़ ली, इज़ाफ़ी और दूसरी किस्म है तौसीफ़ी। और मुरक्कब गैर तक़ीदी की ये तीन किस्में, बेनाई, माना सर्फ और सौती, ठीक है। पहली किस्म है बेनाई और माना सर्फ, और तीसरी किस्म है मुरक्कब सौती। बहरहाल ये देखिएगा
یہ میں نے پورا ایک نقشہ بنا دیا کہ لفظ کی ابتداء دو قسم مفرد تھا اور مرکب. مفرد کی دو تقسیمیں ہم نے کی تھی. پہلی تقسیم مفرد کی 3 قسمیں تھی، اسم کلمہ اداة. پھر اسم کی 2 قسمیں تھی، واحد المعنی کثیر المعنی. واحد المعنی کی 3 قسمیں تھی، جزئی کلی متواتی اور کلی مشکک. اور کثیر المعنی اس کی 4 قسمیں تھی، مشترک منقول حقیقت اور مجاز. منقول کی 3 قسمیں تھی، عرفی شرعی اصطلاحی. اس طرح مرکب کی ابتداء 2 قسمیں تھی، تام اور ناقص. پھر تام کی 2 قسمیں تھی، خبر اور انشاء، اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں. اور پھر ناقص کی ابتداء 2 قسمیں تھی، ایک تھا مرکب تقییدی اور دوسرا غیر تقییدی. تقییدی کی پھر 2 قسمیں، نمبر 1 اضافی، نمبر 2 توصیفی. اور مرکب غیر تقییدی کی 3 قسمیں، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف اور مرکب صوتی. تو آج الحمدللہ یہ مفرد مرکب وغیرہ شروع سے لے کر آخر تک پورا ایک نقشہ اور سارے اصطلاحات ہمارے سامنے آ گئے تاکہ ضبط کرنے میں آسانی ہو.